اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حدیث نمبر 16 ابو داؤد میں 1047، سنن نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مشکات المصابیح 1361، اور درود پاک کے حوالے سے فضل الصلاۃ علی النبی ایک کتاب ہے، اس میں بھی وہ کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں شیخ زبیر علی زئی صاحب ہیں، انہوں نے مشکات المصابیح کی صحیح اور ضعیف کا فرق اس کے اندر بیان کیا ہے، اور ان کے اندر مزید انٹرنیشنل نمبرنگ اور مزید جس سے اس کتاب کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے ان کی خدمات شامل ہیں کئی سال کی۔ اس میں جو عقیدہ بیان کیا ہوا ہے اسے امام بخاری اور شیخ زبیر علی سعید دونوں اس کو درست مانتے ہیں، اس وجہ سے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں شیخ زبیر علی زئی صاحب کو امام بخاری کی وجہ سے وہم لاحق ہوا کہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر، چونکہ امام بخاری کو یہ مغالطہ لگ گیا تھا بن جابر نہیں ہے بن تمیم ہے، بن تمیم ہے جو کہ ضعیف راوی ہے، اور اگر بن تمیم ہے تو یہ حدیث جھوٹی ہے، لیکن اگر بن جابر ہے تو وہ ثقہ اور صدوق راوی ہے۔ لیکن بعد میں شیخ زبیر علی سعید نے جب فردر بکس اسٹڈی کی جو کتب ستہ میں اور دوسری کتابوں میں، تو انہیں یہ پتہ چلا کہ امام بخاری کے علاوہ جتنے بھی محدثین ہیں وہ ان کو ثقہ صدوق یعنی کہ امام جابر مانتے ہیں۔ تو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اسے امام بخاری کا تفرد مانا، چونکہ اسماء رجال اور باقی دیگر کتابوں سے پتہ چلنے کے بعد تو تمام محدثین کے درمیان ثقہ اور صدوق ہونا امام بن جابر کا، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ایک راوی یعنی کہ امام بخاری کو مغالطہ لگ سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی گمان تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے جب اس کے اپوزٹ ہوں تو مطلب ان کو صحیح مانا جائے گا۔ یہ اسماء رجال کے رول کے حساب سے فیصلہ کیا گیا اور اس حدیث کو صحیح مانا گیا، پھر بھی اس سے تھوڑا بہت اختلاف رائے ڈاؤٹ کیا جا سکتا، اور مشکات میں اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جمہور محدثین نے علماء کرام نے اس کی تصحیح کی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو صحیح کہتے ہیں، امام نووی بھی، امام ذہبی بھی اس کو درست مانتے ہیں، اور امام حاکم بھی۔ بہت مشہور زمانہ حدیث ہے، میں آپ کو بتاؤں حدیث سنتے ہی آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اس کا مطلب قیامت اسی دن قائم ہوگی۔ تم یعنی کہ ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے، تم اس دن کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے مجھ پر درود و سلام بھیجو، درود پڑھو، سلام کا کوئی ذکر نہیں ہے، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا۔ اس پر ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو اس حالت میں بھی کیا آپ پر درود پہنچے گا؟ آپ غور کریں، سوری یہیں پہ آپ کی بات اس کو کٹ کر کے یہیں میں کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس بات کو کوئی توہین نہیں سمجھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ ان کو جواب دیا گیا۔ یہی سوال اگر آج کے دور میں کوئی اس طرح کی بات کرتا تو اس کے اوپر اسی وقت 295C لگنی تھی اور اس کو اٹھا کے لے جاتے اور اس پہ توہین رسالت کا مقدمہ چل جاتا، اور سمجھو وہ گیا۔ کوئی عالم جو کچھ بھی سکھا رہا ہے یا کوئی طالب علم جو کچھ بھی سیکھ رہا ہے، ان دونوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، اور یہ علمی ڈیبیٹ اور علمی بحث اور علم جب کوئی حاصل کر رہا ہے یا کوئی بانٹ رہا ہے، اس سے اگر کسی قسم کی غلطی ہو جائے، یعنی کہ کوئی بھی علماء کرام جس کو آپ عالم، اسکالر، ٹیچر، مفتی، ان پہ کسی بھی طرح سے اس طرح کا مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا یا اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اپنے آپ میں اس قانون کے اندر ہمارے دین کی گستاخی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی گستاخی کے اوپر بضد ہو اور اسے بڑھ چڑھ کے مزید بار بار بگاڑ کے اس کو مسلسل بیان کرتا رہے دیگر مجالس میں، اور اس کو بھی فوراً اس کو رجوع لانا یا اس کو عام انداز سے ہی اس سے بات کر کے اس کو اس بات پہ قائل کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم ایسے ہی بانٹا جاتا ہے۔ خیر دوبارہ اس حدیث پہ چلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض انت اکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے۔ اللہ پاک نے
اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہارا درود مجھ پر میری وفات کے بعد بھی پہنچے گا۔ اور اس میں امام بخاری کا یہ عقیدہ ہے اور باقی علماء کرام کا بھی، محدثین کا بھی، کہ نبیوں کے جسم سلامت ہیں۔ یہ عقیدہ درست ہے، بلکہ انہوں نے صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے کہ صحیح بخاری 1390 حضرت عمر کی وفات کے 65 سال کے بعد جب حجر عائشہ کی دیوار گر گئی ولید بن عبد الملک کے دور میں، تو قبر سے ایک پاؤں ظاہر ہوا۔ لوگ اس وقت پریشان تھے کہ کہیں یہ نبی علیہ السلام کا پاؤں نہ ہو، تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا، تو انہیں قبروں کی لوکیشن کا پتہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت عمر کی قبر ہے، یعنی کہ یہ پاؤں حضرت عمر کا ہے۔ اور پھر وہ حدیث جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، دلائل النبوہ میں ہے، امام بیہقی کی کتاب میں ہے، تو زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح کے فٹ نوٹ پہ اس حدیث کے بارے میں لکھا۔ میں اس روایت کو اگرچہ کمزور مانتا ہوں، لیکن اگر اسے عقیدے کے حساب سے دیکھا جائے، جو بات کا کانٹیکسٹ ہے، یعنی کہ متن کے اعتبار سے یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور انہوں نے نیچے کانٹیکسٹ میں 34,511 نمبر مصنف ابن ابی شیبہ میں سے حدیث نکال کے ہمارے سامنے رکھی، تو فضائل درود السلام میں یہ بات پوری طرح سے مینشن کی گئی ہے کہ جب تستر نامی ایک جگہ فتح ہوئی پرشین امپائر کی، تو وہاں سے حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تھا، اور جب حضرت عمر کو خط لکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کا تابوت ہے، اور بے شک اللہ کے نبیوں کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، اور نہ کوئی جانور، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے، جس میں جانور ہو گئے یا حشرات الارض ہو گئے۔ یہ تھا حضرت عمر کا خط اور وہ حدیث بھی اس کے ثبوت میں۔ تو جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کے حوالے سے یہ سب سے بہترین حدیث ہے ہمارے کانٹیکس میں، اور الحمدللہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں سے۔ البتہ یہاں پہ الموجب الکبیر طبرانی سے وہ روایت لے کے آئے ہیں، لاتے ہیں۔ اس کو شیخ البانی نے بھی سلسلہ احادیث ضعیفہ میں باقاعدہ طور پہ جمع کی ہے۔ یہ روایت درست نہیں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ جو صحیح حدیث ہے، ایک جو میرے نزدیک بہت معتبر حدیث ہے، اور میں آپ کو جتنی بھی حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان میں سب سے زیادہ افضل ہونے والی ہے، اس کے یہ حدیث اگینسٹ میں جا رہی ہے عقیدے کے حساب سے، یعنی کہ متن کے حساب سے بالکل ہی اس کے اپوزٹ ہے، جو کہ اس وجہ سے بھی میں اس کو صحیح نہیں مانتا۔ اس سے بہتر وہ حدیث ہے، اور وہ حدیث ان تمام حدیثوں سے جو میں آپ کے سامنے ابھی تک رکھا ہوں اور جو میں ابھی آگے رکھنے والا ہوں، ان سب سے افضل ہو جائے گی۔ خیر وہ میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو اصلی روایت یہ تھی جو میں نے ابھی آپ سے بیان کر دی۔